السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا شاکرا ویقینا صادقا وتوبة قبل الموت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پیچھے صبر کی بات تھی، اب بتایا صبر کر کے ایک عورت نے دکھایا تھا۔ نام کیا ہے اس عورت کا؟ حضرت ہاجرہ کا۔ صفا اور مروہ جن پہاڑیوں پر وہ عورت بھاگی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ جو دو پہاڑ ہیں ان کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے، جو کوئی بھی مرد ہے عورت ہے یا پھر عمرہ کرنے جائے، اس پر گناہ نہیں ہے۔ اسے کام کرنا ہوگا، جب وہ طواف کرے گا ساتھ میں ان پہاڑیوں پر سعی کرے گا، یعنی دوڑے گا، چکر لگائے گا، اور یہ لازم ہے حج اور عمرہ میں۔ جو خوشی سے یہ کرے گا بہترین نیکی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یہ ایک ماڈل پیش کیا گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ جو حق چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے، حالانکہ وہ واضح ہے، ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو واضح کر دیا ہے، لوگوں کے بارے میں ہر چیز کلیئر بتا دی ہے کتاب میں، لیکن اس کے باوجود جو اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ بتائے اور چھپائے، یہی لوگ ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے یعنی فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ جو احکامات اللہ تعالیٰ نازل فرما دیں ان کو چھپانا جائز نہیں ہے، اس ڈر سے کہ لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہم اس لیے نہیں بتاتے۔ کہ ایسا کرنے والا یہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا
فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سوائے ان لوگوں کے کہ گناہ ہو گیا، اس وقت پتہ نہیں تھا، اب انہوں نے توبہ کر لی اور صرف اللہ سے معافی نہیں مانگی، اصلاح کی ہے اور واضح کر دیا ہے کہ ہم نے چھپایا تھا، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ تواب ہے، یعنی بہت توبہ قبول کرنے والا، اور الرحیم ہے، نہایت مہربان، کہ اگر غلطی ہو گئی ہے معافی مانگی اور لوگوں کے درمیان اس کی اب اصلاح بھی کرنی ہے کہ جی میں نے یہ بات غلط کہی تھی۔ ان الذین کفروا، ان لوگوں کے برعکس وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وماتوا وہم کفار، توبہ نہیں کرتے، کافر ہی تھے کہ موت آ گئی، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے جو کفر کی حالت میں مر گئے اور توبہ نہیں کی، چاہے کوئی کافر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اپنے کفر سے توبہ نہیں کی، اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت اب اس پر نہیں ہوگی۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ خالدین فیہا، کافر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، باہر نہیں آئیں گے۔ اور ایک اور سزا بھی ہے، ایک تو ہمیشگی ہے، آگ میں ہمیشہ رہنا ہے، ساتھ ہی ساتھ لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، نہ عذاب کو اللہ تعالیٰ ہلکا کریں گے ان پر، نہ ان کو مہلت ملے گی کہ جی تھوڑی سی بریک لے لیں اس کے بعد عذاب ہوگا، نہیں، مستقل ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک نیا مضمون شروع ہوا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے تعارف کا، بہترین تعارف پیش کیا گیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تمہارا الہ وہ ہے۔ اور اگر بالفرض سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ معبود ایک ہی کیوں ہے، تو ذرا اس کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، بے شک زمین اور آسمان کس نے بنائے ہیں؟ اللہ۔ ان کی پیدائش میں ذرا غور کرو، دن اور رات کا اختلاف ہے، دن آتا ہے پھر رات ہو جاتی، یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور کشتیاں، تم دیکھتے ہو کہ سمندر میں، دریا میں کشتیاں چل رہی ہیں، در حقیقت یہ ہواؤں کے زور سے چلتی ہیں اور یہ سمندر میں چلتی ہیں، لوگوں کو نفع دیتی ہیں، دریا بھی پار کر لیتے ہیں، تجارت کا سامان کشتیوں پر ہی آتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور پھر ان کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ پھر جو آسمان سے پانی اتارا ہے وہ کون اتارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور ایسا نہیں اتارتا کہ ایک ٹینک کی صورت میں بس پانی گر جائے، نہیں تو زیادہ تعداد میں جب پانی گرتا تو انسانوں کو نقصان پہنچتا، وہ بادل جمع کرتا ہے۔ پھر ایسے ہی ہے جیسے آپ چھان رہے ہوتے ہیں نا، کچھ دیکھتے ہیں جیسے آٹا چھانتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ قطروں کی صورت میں چھان چھان کے پانی کو نیچے اتارتا ہے، ایسے۔ لیکن وہ قطرے
اس قدر زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کہ ساری زمین کو وہ بھگو دیتے ہیں، ہر جگہ وہ پانی نظر آتا ہے۔ جو زمین مردہ ہو گئی ہے، پیداوار نہیں ہو رہی، بارش ہوتی ہے وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ کھیت آپ کو خوبصورت نظر آتے ہیں، مرنے کے بعد، زمین کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ایک زندگی دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ویسے ہی انسانوں کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو اسی طرح اٹھائے گا۔ پھر بارش ہوئی، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اس نے پھیلا دی زمین کے اندر ہر قسم کی جاندار مخلوق، جانور ہیں، پرندے ہیں، انسان ہیں۔ یہ ساری مخلوقات کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، جو خالق کائنات ہے۔ پھر کہا ذرا آسمان پر دیکھو، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہواؤں کے رخ موڑتا ہے، کبھی ادھر کو چل رہی ہوتی ہے، کبھی اس کا رخ چینج ہو جاتا ہے، کبھی آہستہ ہے، کبھی تیز ہے، کبھی طوفان ہے، کبھی ایسے ہے کہ آپ کہتے ہیں بڑا ہی خوشگوار موسم ہے۔ اور بادل بھی اس نے ہمارے لیے مسخر کی، جب وہ حکم دیتا ہے بارش برساتے ہیں۔ زمین اور آسمان کے درمیان ہے کہ یہ سب کچھ نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ جو عقل سے کام، اگر اس میں عقل ہے انسان میں تو وہ غور کرے تو سمجھ آ جائے گا کہ سب کو بنانے والا، چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، جو مالک کائنات ہے اور خالق کائنات بھی ہے۔ اب یہ نشانیوں کے بعد اگلا تقاضا آ گیا کہ میں الہ ہوں، اکیلا الہ، رحمان اور رحیم بھی ہوں، زمین و آسمان کی ہر چیز کو میں نے بنایا ہے۔ لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، بعض لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو اس کے باوجود بھی اللہ کے کئی شریک بناتے ہیں، اور شرک کی کئی اقسام ہیں۔ یہاں پر جس کا ذکر ہے وہ کون سی ہے؟ یحبونہم کحب اللہ، شرک یہ ہے کہ وہ ان دوسروں سے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، یہ شرک کر رہے ہیں۔ جبکہ ایمان والے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اشد، شدید کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جب یہ ظالم لوگ جو شرک کرتے ہیں قیامت کے دن عذاب دیکھ لیں گے تو یہ بھی کہیں گے کہ ساری کی ساری قوت اور طاقت اللہ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ قادر ہے کہ وہ سخت عذاب دے سکتا ہے۔ جی یہی آج ہمارا موضوع ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر شرکیہ افعال اور شرک کی مذمت کی ہے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کی مذمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخصوص صفات ہیں اللہ کے مد مقابل کسی کو نہیں لانا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ توحید پر بقا رہے تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی اور کو نہیں دیں گے۔ مثلا خالق اللہ رب العالمین ہے، کوئی اور نہیں۔ بالکل ایسے ہی مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور نہیں۔ رازق یعنی رزق دینے والا، رزق میں ہر چیز آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ خالق، مالک، رازق ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق بندوں پر عائد ہوتے ہیں نا،
ان میں کوئی شراکت نہیں کرتے۔ مثلاً اسباب ہیں ہمارے پاس، ذرائع ہیں، وسائل ہیں، لیکن اسباب پر حکمرانی اللہ کی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، حاجت روائی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، مشکل کشائی، مشکلات کو ٹالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، فریاد رسی اللہ کی ذات کرتی ہے۔ اسی لیے عبادات بھی اللہ کی کرنی چاہیے، دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ سے کرنی چاہیے، اولاد اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، غیب سے واقف اللہ کی ذات ہے، کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ ایسے ہی ہے، یہ چیز تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ مالک کوئی اور نہیں، خالق کوئی اور نہیں، رازق کوئی اور نہیں۔ اب بات جو آئی ہے نا محبت کی، وہ ذرا ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ محبت کا تعلق قلبی اعمال سے ہے، یعنی دل سے ہے۔ سب سے پہلے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کی پسند کا پہنتے ہیں، اس کی پسند کے کام کرتے ہیں۔ محبت سے ہمیشہ کے لیے منع نہیں کیا گیا کہ آپ کسی سے محبت نہ کریں، نہیں، منع نہیں، آپ کریں، لیکن اللہ سے زیادہ کسی سے محبت نہ کریں، بس یہ اصول ہے۔ جس نے اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کی ہے وہ شاید لا علم ہے، جانتا اور پہچانتا نہیں ہے، اس کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ اس نے شرک کیا ہے۔ جب کوئی کسی اور کو رازق مانے نا، ہم کہتے ہیں مشرک ہے۔ ایسے کوئی کہے کوئی اور خالق ہے، کسی اور نے یہ کائنات بنائی ہے، ہم کیا کہیں گے؟ شرک ہے۔ کوئی کہے کہ مالک کوئی اور ہے، اس کائنات کے 2 مالک ہیں، ہم کہیں گے اس نے شرک کیا ہے۔ لیکن جب اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کی جاتی ہے، اس کو ہم شرک نہیں مانتے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تعالیٰ نے توحید بیان کی۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مثالیں بیان کی۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یہ جو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ ایک شرک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت کرنی چاہیے نا، وہ اوروں سے کرتے ہیں، کسی اور سے کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک شرک ہے۔ اب اپنے آپ کو ذرا جگا لیجئے گا، ہر حال میں اللہ سے محبت کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، اس پر راضی رہنا، یہ لازم ہے۔ اللہ کے علاوہ آپ کسی سے اللہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اس کو شرک کہتے ہیں۔ چاہے وہ نیک لوگ ہیں، وہ ہستیاں ہیں، یا پھر وہ آپ کے قریبی لوگ ہیں، آپ کے پیارے ہیں، مال ہے، اسباب ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ جب صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اشمعزت، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑی سخت باتیں ہیں، بس اللہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تصویر کھینچی ہے، کہا جو مومن نہیں ہے نا، جب صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، اشمعزت، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے کہ کچھ اور بھی بات کرے۔ دیکھیں نا، صرف توحید بیان کی جائے نا تو لوگ کہتے ہیں اچھا جی یہ تو بڑی سختی ہے، یہ تو متشدد ہے، سخت باتیں کرتے ہیں۔ اور کہا سنو، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے ساتھ اوروں کا ذکر ان کو ملتا ہے نا، ان کو ایسا لگتا ہے خوشخبریاں مل گئی، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔
یہ ایک نقشہ کھینچا گیا، جبکہ اہل ایمان ان کو سب سے زیادہ کائنات میں اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کہا یہ کافر، سنو آؤ ذرا ایک اور تصویر دیکھیں۔ اس وقت لوگ سمندروں میں سفر کرتے تھے، کشتی میں بیٹھے اور بتوں کو پکار رہے ہیں، لیکن کیا ہوا جی؟ طوفان آ گیا، موجیں آ گئیں۔ جب طوفان برپا ہوا تو گھبرا گئے، جب محسوس ہوا کہ کشتی ڈوب جائے گی، ہم مر سکتے ہیں، تو فوراً کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ ہمیں بچا لے۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کچھ یوں بیان کیا ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اس وقت اللہ کو خالص ہو کے پکارتے ہیں۔ جب مشکل آتی ہے، ہم بھی ایسا کرتے ہیں نا، کوئی مشکل آ جائے اتنا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، ہو سکتا ہے ہر وقت مصلی پر بیٹھ جائیں، اس دن جو نفل پڑھیں گے بڑا ہی مزہ آئے گا، بار بار قرآن کھولیں گے۔ لیکن کہا یہ کافر جب اللہ تعالیٰ ان کی کشتی کو پار لگاتا ہے ساتھ ہی شرک کرنے لگتے ہیں کہ اللہ نے بھی بچایا اوروں نے بھی بچایا۔ ہمیں بھی جیسے ہی خوشیاں ملتی ہیں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی غموں سے نکالا تھا۔ قرآن مجید نے یہ تصویر کھینچی، سمندر کا سفر ہے نا، بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب وہ موج ان کو ڈھانپ لیتی ہے بادلوں کی طرح، یعنی پانی کی لہریں اتنی اونچی آتی ہیں، اس وقت سب کو بھول جاتے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں، اللہ ہی اللہ بس پہ۔ اس وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی یاد آتا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، جب ان کو یہ گمان ہوتا ہے نا کہ ہمیں گھیر لیا گیا ہے اب بچنا نہیں ہے، اس وقت دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے۔ اللہ بچا لے، ایک دفعہ بچا لے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں فوراً بھول جاتے ہیں۔ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، بلکہ آج کا مسلمان کئی گنا اس سے بھی آگے ہے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ مشکلات میں تو اللہ تعالیٰ کو پکار لیتے تھے، ہمارے ہاں مشکلات میں بھی اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو پکارا جاتا ہے۔ ہم تو وہ ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ذکر کیا نا، یہ زمین و آسمان، یہ دن و رات کا آنا جانا، یہ کشتیاں، یہ پانی کا نزول، اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود، اپنی قدرت، اپنی رحمت کی یہ نشانیاں بیان کی تاکہ بندے صرف اور صرف اللہ کے ہو جائیں، کہ کوئی اور اس پر قادر نہیں ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں شرک کی دو اقسام ہیں، ایک شرک اکبر ہے اور دوسرا شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر بغیر توبہ کے معافی نہیں ملے گی جب تک توبہ نہ کی جائے۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس سے محبت رکھنا دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ہم نے ان دونوں کو الگ رکھا ہوا ہے۔ ایمان ہم لے آئے ہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ، پر محبت ابھی اتنی نہیں ہے، یہ دونوں لازم ہیں۔ ایمان پختہ ہو تو محبت بھی ہوتی ہے، اور محبت ہو تو ایمان بھی پختہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر سچی محبت صرف اللہ رب العالمین کی محبت ہے۔ اگر اللہ جیسی محبت آپ کسی اور سے کرتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو اللہ کا ہم پلہ بنایا ہے۔
آپ کا عقیدہ توحید درہم برہم ہو چکا. یاد رکھیے، ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ کسی اور سے دعا مانگنا شرک ہے، کسی اور سے مدد طلب کرنا شرک ہے، کسی اور سے فریاد کرنا شرک ہے، پر یہ نہیں جانتے اللہ جیسی محبت کسی اور سے کرنا بھی شرک ہے، جو کہ پائی جاتی ہے. یہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 آفاقی دلائل دی ہیں، یعنی آسمان زمین کے، دنیا کے. کوئی بندہ دیہات سے یا شہر سے ہے، ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے، موٹی عقل والا ہے یا کوئی دانشور ہے، سیاست دان ہے یا سائنسدان ہے، سب کے سب اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق ان آیات سے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. ایسے ہی نا، بڑی واضح ہیں، کیونکہ پیچھے جو کائنات کی یہ نشانیاں ہیں، ہر انسان کا ان سے واسطہ پڑتا ہے. ایسے ہی نا، ہر بندہ وہ نگاہ اٹھائے تو وہ آسمان تو دیکھتا ہے، چلے تو زمین پر چلتا ہے، بارش سے سیراب بھی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، بادل اس کے لیے بھی مسخر ہے، یہ نشانیاں اس کے لیے ہیں. جب سب اللہ نے بنایا ہے تو شرک سے عاری ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو، اس کی محبت کو، اس کے احکامات کو سب پر مقدم رکھیے. یہ ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے. اور محبت ایک فطری جذبہ ہے، ہم سب کے اندر ہے، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانوں میں بھی پایا جاتا ہے. جانور ہے نا، اپنے بچے سے محبت نہیں کرتے ہیں. اور محبت کرنے کے کئی اسباب ہوتے ہیں نا. مثلا کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ہمیں تنگ بھی کریں ہم کرتے ہیں. کیوں؟ رشتہ ہے. جیسے اولاد، اب بچے کتنا تنگ کرتے ہیں کہ نہیں؟ بچپن میں اور طرح کا کرتے ہیں، جوانی میں اور طرح کا کرتے ہیں، شادیوں کے بعد اور طرح کا کرتے ہیں. جی، تنگ تو کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن جو زیادہ تنگ کرتا ہے، باقی بچوں سے پیچھے ہے، اس سے وہ ماں کو اور محبت ہو جاتی ہے، زیادہ فکر ہوتی ہے. کیا ہے کہ رشتہ ہے، ایک سبب، ایک وجہ ہے. اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو غلام ہیں اس کے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ مقدس رشتہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. ایسے ہی ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے. رشتہ تو ہے نا. وہ مالک ہے، ہم اس کے سامنے فقیر ہیں. وہ غنی ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. جو کچھ بھی آج ہمارے پاس ہے، ہمارا ذاتی کچھ نہیں ہے، اس نے عطا کیا ہے. اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اور وہ اپنے ذاتی میں سے بھی دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی. ساری دنیا کو وہ دے تب بھی اس کا خزانہ کم نہیں ہوتا. تو پہلا سبب کسی کے ساتھ محبت کرنے کا وہ کیا ہے؟ ذرا توجہ میری طرف رکھیں، ادھر ادھر تو نہ دیکھیں. وہ ہے رشتہ. اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہے نا. جب کچھ نہ نظر آئے پھر اللہ نظر آتا ہے کہ اللہ ہے نا. ایسے ہی پھر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے جمال اور کمال کی وجہ سے کہ خوبصورت ہے. بہت سے لوگ دوستی کرتے ہیں نا، مجھے یہ پیاری لگی ہے اس لیے. کمال ہے، مثلا اچھی عادات ہے. اللہ کا جمال بھی بہت ہے اور اس کے کمالات بھی بہت ہیں. اس کے جمال کی ایک جھلک یہ کائنات کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. ایک جھلک ہے بس. دیدار وہ مومنوں کو جنت میں کروائے گا. اور کمالات اس کے کتنے ہیں. ہر نبی کو معجزہ کس نے دیا ہے؟ اللہ. اگر آپ محبت کرنے میں کسی سبب کے محتاج ہیں تو آئیے محبت کیجیے اللہ سے.
جو جمال میں بھی اعلیٰ ہے، کمالات میں بھی بلند ہے، رشتہ بھی اس کا بڑا ہی قریب تر ہے۔ کسی سے ہم دوستی کرتے ہیں، تعلق بناتے ہیں کہ اس کا کوئی عہدہ ہے، ایسی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں رہنے کے لیے یہاں بڑے بڑے لوگوں سے دوستیاں ہونا ضروری ہے تاکہ وقت آنے پر ہمارے کام ہو جائے۔ کوئی اقتدار والا ہے، کسی کے پاس اختیارات ہیں، کسی ڈاکٹر سے ہم دوستی کرتے ہیں، کسی پروفیسر سے، کسی وکیل سے، کسی جج سے، وقت آنے پر ہمارے کام ہوں گے۔ اگر آپ محبت کا سبب اختیار کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، اس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، چاہے تو بادشاہوں سے بادشاہت چھین لے، چاہے تو فقیروں کو بادشاہ بنا دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ایک لمحہ لگتا ہے عزت دیتے، اور ایک سیکنڈ ہے جو بڑا عزتوں کا مالک بنتا ہے اسے ذلت سے دوچار کرتا ہے۔ آئیے اس سے محبت کیجیے، جس کے پاس دنیا کے تو اختیارات ہیں ہی، مالک یوم الدین، آخرت کا اختیار بھی اسی کے پاس، مالک ہے اس دن کا۔ کئی رشتے ایسے ہیں جن میں قربت ہوتی ہے اور پھر محبت ہوتی ہے، جیسے میاں بیوی کا رشتہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اس زمین پر نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں جو محبت پیدا کرے۔ قربت ہے نا، اس لیے محبت ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کئی چیزیں ہمیں ناپسند ہوں، لیکن وہ قربت نزدیک کرتی ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے۔ آئیے پھر اس سے محبت کیجیے۔ کچھ لوگوں سے آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ان کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر، میرے مشکل وقت میں وہ کام آئے۔ ایسے ہی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، میری فیس ادا کی، مجھے پڑھایا لکھایا، وہ ٹائم آپ بھولتے نہیں۔ ہم سب لوگوں پر سب سے زیادہ احسانات اللہ رب العالمین کے۔ وما قدر اللہ حق قدری، پر ہم بڑے ظالم ہیں، ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ سب سے بڑا اس کا احسان یہ دی ہوئی سانسیں ہیں، اور اگر سانسوں پر، ایک ایک سانس پر آپ شکر ادا کریں تو ایک سانس پر 2 بار شکر ادا کیجئے گا، تب پورا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے اندر کو لیا، پھر باہر کو لیا، پھر سانس مکمل ہوا۔ باہر کو کر دیا لیکن اندر نہ لے سکے، سانس پورا نہیں ہوتا۔ اندر لے لیا، باہر نہ کر سکے، سانس نکال نہ سکے، سانس نہیں نکلے گا۔ تو ایک ایک سانس پر بھی شکر ادا کریں تو 2 بار بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ محبت کرنے میں اسباب کے محتاج ہیں تو آئیے محبت اس سے کیجیے جو ان تمام اسباب کا مالک ہے، اسباب پر اس کی حکمرانی ہے۔ سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کہنے کو تو انسان کہتا ہے لیکن کرنے کو نہیں کرتا۔ اس کے بعد محبت کرنی ہے تو کس سے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اور نبی مکرم علیہ السلام سے محبت در حقیقت اللہ سے محبت کرنا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کو معاف نہیں کیا۔ آج جن سے
انسان بڑھ کے محبت کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید قیامت کے دن وہ ہمارے کام آئیں گے، نہیں، کوئی معبود سفارش نہیں کرے گا۔ اور جب لوگ جن کو پکارتے تھے، جن کی محبت کی خاطر سب کچھ قربان کیا تھا، اپنا دین ایمان بھی، قیامت کے دن جب دیکھیں گے نا انہوں نے منہ پھیر لیا، تو کہیں گے اللہ دوبارہ ایک دفعہ دنیا میں جانے کا موقع دے دیں، ایک دفعہ، شاید میں نیک عمل کر کے آ جاؤں، ایک دفعہ۔ لیکن یہ بات اپنے دل پر لکھ لیجیے، کسی کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ جو وقت آپ نے گزار دیا نا وہ دوبارہ نہیں آئے گا، حتیٰ کہ کل کا دن آپ نے لیٹ کے بیٹھ کے جیسے بھی گزارا، نماز پڑھی نہیں پڑھی، قرآن صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا، جیسے بھی وہ ٹائم آپ نے گزارا، آپ ساری دنیا فدیے میں دے دیں، اللہ تعالیٰ وہ دن کو واپس نہیں لائے کہ چلو نیکیاں کر لو، نہیں، تو پھر آخرت کا دن اس سے ہم دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ جو پھول ایک دفعہ اپنی شاخ پر مرجھا جاتا ہے نا، وہ دوبارہ صحیح نہیں ہوتا، اب کاٹا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، دوبارہ وہ ہرا نہیں ہوگا۔ ایک بچہ مر گیا ہے، دوبارہ مادر رحم میں نہیں بھیجا جاتا، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں پتہ ہے نا، واپس نہیں آنا۔ زندگی کے قدم بڑے تیز ہیں اور وہ آگے آگے ہیں، پیچھے نہیں ہٹنا، وہ قدرت کے منافی ہے، واپس نہیں آئے گا وقت۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، محبت سب سے زیادہ اللہ سے۔ قیامت کا دن ہوگا، عذاب نہیں ٹلے گا، مہلت نہیں ملے گی، واپس نہیں آ سکتے، وہ دن ہی ایسا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، واپسی ممکن نہیں ہے، عذاب روکا نہیں جائے گا، اس دن سب ہو کے رہے گا۔ اور حیرانگی کی بات ہے، جن کے لیے آپ سب کچھ قربان کر دیں، قیامت کا دن ہو اور وہ آپ کو دیکھیں بھی نا، دکھ تو ہوگا۔ اب دیکھیے عیسائیوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی، اس قدر محبت کی، کچھ نے کہا یہ اللہ ہے۔ یہاں پر شرک آ گیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہیں کرو۔ انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، پر رب کے برابر نہیں لاؤ ان کو۔ اچھا، پھر اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ قوم کے 5 نیک لوگ تھے، ان کی وفات ہو گئی، بیٹھ کے روتے رہتے تھے ان کو یاد کر کے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں معروف ہو جائیں، آپ کی اچھی شہرت ہو، تو آپ کو مرنا پڑے گا۔ جب تک آپ زندہ ہیں اس وقت تک آپ کی برائیاں کی جائیں، جب مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایسا تو بندہ ہے ہی نہیں تھا کوئی۔ اب ان لوگوں کی وفات ہوئی تو قوم رونے لگی، کیا یہ اتنے نیک لوگ تھے، چلے گئے دنیا سے، غم کرنے لگے۔ شیطان نے کہا اچھا بیٹھ بیٹھ کے کیا غم کرو گے، ایسا کرو تصویر بناؤ، ایک یادگار لٹکاؤ تاکہ تمہیں یاد رہے۔ کہاں ایسے کر لیتے، تصویریں بنا لی، ہر روز دیکھ رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے شرک نہیں کیا، پہلی نسل تھی نا، آگے آگے چلے، انہوں نے کہا جی تصویر کوئی توڑ دے گا، ایسا کرتے ہیں بت ہی بنا لیتے ہیں، ان کے یاد تھی نا شکلیں، بت بنا کے رکھ لی۔ ابھی شرک نہیں ہوا، اگلی نسل آ گئی، انہوں نے کہا اتنے نیک بندے، ہم تو گناہ گار ہیں، پوجنا شروع کر دیا، پوجا کرو ان کی۔ بس یہ شرک کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ محبت سے۔ جب آپ اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ شرک ہے۔ محبت کرنی ہے لیکن اللہ سے بڑھ کے نہیں کرنا، اللہ کے برابر بھی نہیں لانا، سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اور وہ پھر نظر بھی آتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کے اندر بت توڑے
تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت تھا، بت بنائے ہوئے تھے انبیاء کے، اور ان کے ہاتھوں میں تیر، جو فال کے تیر نہیں ہوتے، وہ پکڑائے ہوئے تھے۔ نیک لوگوں سے ایسی محبت کی کہ اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھا دیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مانور ادھر ایمان والے اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، ان کی محبت اللہ کے لیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ ایمان کی حلاوت پائے، ایمان کی مٹھاس حاصل کرے، تو پہلا کام یہ ہے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کرنی، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ۔ لیکن جو لوگ اپنے دلوں کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت رکھتے ہیں، در حقیقت وہ شرک کر رہے ہیں۔ آج تو شیطان اس پر بہت ابھارتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے روز قیامت وہ تو بری ذمہ ہو جائے کہ جیسے میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ آج تو وہ ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ فلاں بھی اہم ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کو برا نہ لگ جائے، لیکن قیامت کے دن وہ کہہ دے گا کہ مجھے ملامت نہیں کرو، ملامت کرنی ہے اپنے آپ کو کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس مضمون کو اس طرح بھی بیان فرماتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں جب مبتلا ہوتے ہیں، اجتماعی زوال آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ زوال ہم پر ختم کیوں نہیں ہوتا، مختلف آزمائشیں عذاب کی صورت میں آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، یہ محبت میں شراکت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تمہارے والدین کی اطاعت لازم ہے، لیکن جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں، شرک کا کہیں تو نہیں کرنا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہارے ساتھی، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال جس کو تم کماتے ہو، ہر وقت فکر یہ ہے ایک گناہ ہے دگنا ہو جائے، دو گناہ ہو گیا تین گناہ ہو جائے۔ اب کوئی بھی انسان کہیں پہ ٹھہرنا پسند نہیں کرتا آج کے دور میں۔ پھر کہا سنو، وہ تجارت، بزنس، کاروبار، ہر وقت ایک خوف ہے، تخشون کسادہا، کہ کہیں لاس نہ ہو جائے، ماند نہ پڑ جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ اور وَمَسَاكِنُ، جن گھروں میں تم رہتے ہو، ترضونہا، ہر بندہ راضی ہے۔ کئی خواتین کہتے ہوئے نظر آتی کہ جی میرا گھر تو میرے لیے جنت ہے، اگر یہیں پہ جنت ہے تو پھر آپ کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بھول گئے کہ ہم مسافر تھے۔ اچھا، ان گھروں پہ ہم راضی ہیں۔ احب الیکم، ان میں سے ایک ایک چیز، ساری یا کوئی ایک، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر اللہ سے زیادہ محبوب ہوئی نا، فتربصوا، پھر انتظار کرو۔ صحابہ کرام نے ایک ایک چیز قربان کی، ایسے ہی ہے نا، ایک ایک چیز۔ رئیس المنافقین ہے عبداللہ بن ابی، ایک جنگ کا موقع اور کہنے لگا نعوذ باللہ کہ ہم جب مدینہ میں جائیں گے نا تو عزت والا ذلت والے کو باہر نکالے گا۔ مراد کیا ہے کہ میں نعوذ باللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دوں، لیکن اسی کا بیٹا ہے، مسلمان ہے، وہ مدینہ میں داخل ہوا، راستہ روک لیا، کہا آپ نے کہا تھا، آپ نے یہ بات کہی تھی کہ مدینہ میں داخل ہونے پر عزت والا ذلت والے کو نکالے گا، تو پھر میں آپ کو مدینہ سے نکالوں گا۔
عزت والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کا دین ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، باپ بیٹا ہے، پر اسلام پر، ایمان پر نو کمپرومائز۔ محبت زیادہ کس سے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ اچھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل ان کان آباؤکم، ایک مثال پوری ہوگی، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے۔ اولاد بڑی پیاری چیز ہے۔ آج کل انسان اپنا دین سب سے زیادہ جو قربان کرتا ہے نا، وہ اولاد کی وجہ سے۔ جی نمازیں رہ گئی، بچوں کو کام کر رہی تھی، میں برتن دھو رہی تھی، ہانڈی کا ٹائم ہو گیا تھا، اس کی فکر ہے۔ میں نہیں کہتی آپ کھانا نہ بنائیں، جی 1 بجے سب کھانا کھاتے ہیں، پر نماز کی فکر نہیں ہے۔ 1 بج گیا، کھانا دے دیا، اب کھانا سمیٹ رہے۔ 3 بج گئے، چلو اب عصر کے ساتھ پڑھ لیتے۔ عصر کے وقت کوئی مہمان آ گیا، وہ بھی رہ گئے۔ اولاد کی وجہ سے نمازیں، قرآن، نیکیاں، ذکر و اذکار۔ حضرت ابو بکر کا بیٹا، ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بدر کے میدان میں جنگ ہوئی۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، یوم الفرقان کہتے ہیں اس کو، حق اور باطل میں فرق ہو گیا تھا اس سے۔ باپ بیٹا آمنے سامنے ہے، فرق کس چیز کا ہے؟ ایمان کا اور کفر کا۔ بعد میں جب بیٹے نے اسلام قبول کیا نا، تو کہنے لگے ابا حضور، اس دن میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ میرے سامنے نہ آئیں، کیونکہ میری ہمت نہیں تھی کہ میں آپ پر وار کرتا۔ بیٹا کافر تھا نا پہلے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ شکر کر تو میرے سامنے نہیں آیا تھا، اگر کفر کی حالت میں تو میدان جنگ میں سامنے آ جاتا تو میں تیرا سر اتار دیتا۔ محبت اللہ کے لیے، بندوں سے بھی کرنی ہے، اللہ کے لیے۔ کل ان کان آباؤکم وابناؤکم۔ ہم اس نقشے میں کیسے نظر آتے ہیں؟ جب ہم والدین کے لیے، بچوں کی خوشیوں کے لیے اپنے دین کو قربان کرتے ہیں۔ کس طرح کے نظر آتے ہیں مجھے بتائیے ذرا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں سب پتہ ہے، پر کیا کریں؟ بچہ کہتا ہے برتھ ڈے کرنی ہے تو کرنی ہے، جی ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں علم ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، پر بچے کہتے ہیں ڈھول بجانے ہیں شادی پہ، چلو کوئی بات نہیں، بچوں کے چاہ ہیں۔ ہم اس تصویر میں کیسے نظر آتے ہیں؟ کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، وہ ساتھی ہوں، وہ بہن بھائی ہوں، وعشیرتکم، وہ رشتہ دار ہوں۔ اللہ سے آگے کوئی نہیں ہے۔ لوگوں سے بھی محبت کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، نہیں تو یاد رکھیے ہر محبت فنا ہوگی۔ آپ کو اس دنیا میں بے وفائی نظر آئے گی اگر آپ اللہ کے لیے نہیں کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا ہیں جناب ابو طالب۔ جناب ابو طالب نے جب تک زندگی رہی نبی مکرم علیہ السلام کو ڈیفینڈ کیا ہے، دفاع کیا ہے، مکمل دفاع کیا، ایسے ہی نہیں۔ لیکن وفات ہونے والی تھی، نزا کا وقت قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا چچا کلمہ پڑھ لیجیے، آپ کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کروں گا۔ کفار مکہ بھی آ گئے، کہا نہیں نہیں ابو طالب اپنا دین نہ چھوڑنا، آخری وقت میں اپنا دین نہ چھوڑنا۔ کلمہ نہیں پڑھا۔ بتائیے، کل ان کان آباؤکم، ہمارا معیار اسلام ہے، اللہ کی ذات ہے۔ آپ کہہ دیجیے آپ کے والدین ہیں، باپ دادا ہے، وابناؤکم، آپ کی اولادیں ہیں، واخوانکم، آپ کے بہن بھائی ہیں، وازواجکم، آپ کے ساتھی ہیں۔ کوئی عورت کھڑی ہوتی ہے کہتی ہے جی میں نے اس لیے یہ بھویں بنوا لی ہیں، میرا خاوند کہتا ہے، خاوند کی اطاعت کرنی چاہیے۔ آپ کو کس نے کہا؟ خاوند کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی میں نہیں کریں۔ وعشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار کہ جی لوگ کیا کہیں گے، برادری باتیں کرے گی، خاندان ناراض ہو جائے گا، اور کا سنو یہ حقیر حقیر رشتے جو اس دن قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے، ان کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے ڈالتے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، مال، بینک بیلنس، پیسہ، زیورات، ہر وقت بندہ گنتا ہے کتنے ہو گئے، ایسے ہی نا کماتا ہے، کہا ایسا نہ ہو یہ اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ آج آپ دیکھیے مال کو سلام ہے، کیوں جی؟ حلال ہو حرام ہو پر اسے سلام۔
مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، کوئی بھی مالدار بندہ دنیا سے چلا جائے، لوگ نہیں پوچھتے وہ نمازی تھا، پرہیزگار تھا یا نہیں، بس کہتے بہت اچھا تھا، پیسہ دیتا تھا۔ غریب بیچارہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے کئی طرح کے عیب لوگوں کو نظر آتے ہیں، اس میں تو عقل ہی نہیں تھی، گھر بنا لیتا، اس کی نماز، اس کا روزہ نظر نہیں آتا۔ مال کمانے کی اتنی فکر ہے، نہ ایمان دیکھا، نہ یہ دیکھا کہ صحابہ کرام نے اس اسلام کی خاطر اپنا مال چھوڑ دیا، ہجرت کر لی۔ آج ہم اسی مال کی خاطر ہجرت کرتے ہیں پر دارالکفر میں کرتے ہیں۔ یہی مال ہے، اسی کی فکر ہے، اسی کو گن رہے ہیں ہر وقت، اسی مال کو لگا رہے ہیں اور اسی کی واہ واہ بھی چاہیے۔ اچھا پھر آگے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تجارت، بزنس، عقل مند وہ ہے جو فائدہ ہی فائدہ حاصل کرے۔ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں اپنے آپ کو وہ عقل مند ہی سمجھتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت صہیب، روم سے آئے، مکہ کے اندر تجارت کی، اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا۔ ہجرت مدینہ کے وقت اپنا مال باندھ کے نکل رہے تھے، کفار مکہ آ گئے، کہنے لگے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ کہا یہ میرے، کہ نہیں تمہارا نہیں ہے، ہمارے علاقے میں رہ کے تم نے تجارت کی تھی، یہ سب ہمارا ہے، جانا ہے تو سب دے کے جاؤ۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بگ ڈیل نہیں ہے، وہیں پہ سارا کچھ چھوڑا گا۔ یہ لوگ خالی ہاتھ پہنچے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر خالی ہاتھ رکھا نہیں ہے، نہیں نہ رکھا۔ اچھا پھر دیکھیے تجارت، بزنس، اذان ہو جائے، نماز کا وقت جا رہا ہو، کوئی دکان بند کرتے نہیں، گاہک کھڑے ہیں۔ کچھ سال پہلے میں نے مدینہ میں دیکھا کہ جب اذان ہوتی تھی نماز کے لیے تمام دکانیں بند، آپ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے لیکن دکان بند کیجیے، ایک ماحول بنے۔ کیا ان کی معیشت ڈوب گئی تھی؟ نہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے رازق تو اللہ کی ذات ہے۔ کپڑے کی دکانیں ہیں، ایک ہی مال میں 10 ہیں، ساتھ ہیں، رزق اللہ دیتا ہے۔ یہ کیا سوچنا ہوگا کہ میں نماز پڑھنے جاؤں، اس وقت میں کوئی آ گیا، میرا گاہک رہ جائے گا، رزق کم ہو جائے گا۔ اس کی فکر کرتے۔ اور سنو آخری بات، خواتین سے منسلک ہے، وہ کیا؟ وَمَسَاكِنُ، گھر، تَرْضَوْنَهَا، تم راضی ہو ان کو، گھروں میں رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں، ضروریات زندگی بھی ہونی چاہیے۔ جب باہر فسادات ہوتے ہوں اپنے گھروں سے چمٹ جانا چاہیے، پر گھروں سے چمٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کی پوجا کر رہے ہیں۔ ایسے ہی کوئی بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی 10 لاکھ لگایا واش روم پہ، وہی واش روم جس کے لیے حدیث کہتی ہے کہ وہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، آپ کو جلدی نکلنا چاہیے۔ ایسے ہی ہے نا، پھر ہر وقت آپ یہ سوچتے رہتے ہیں چلو ان کی صفائیاں کرتے ہیں، صفائی کر لیے، اب مزید نیو ڈیکوریشن لاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، ہم اس پہ راضی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، آج اللہ کے دین میں کوئی رکاوٹ ہے آنے میں تو وہ گھر ہی ہے کہ نہیں؟ بتائیے، گھر ہی، کہ گھر کا یہ کام رہ جائے گا، گھر کا وہ کام رہ جائے گا، حالانکہ 2 3 4 گھنٹے ہی ہوتے ہیں بس۔ اور کہاں وہ صحابی ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر لی، اور کہاں وہ ہیں جن کے پاس گئے انہوں نے کہا آدھا گھر ہی لے لو، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ ہم لوگ صدقہ کرتے ہیں کہیں دور جا کے، اپنوں کو نہیں دینا۔ کیوں جی؟ اپنوں کو دیا وہ خراب کرتے ہیں، اچھا میری اتنی پیاری چیز کا یہ حال کیا۔ صدقہ دینا بہترین عمل ہے، پر اپنے کسی پیارے کو دینا اس سے بہترین عمل ہے، کیونکہ آپ صبر بھی کر رہے ہیں۔ آج تک آپ نے دیکھا کبھی تاریخ نے آپ کو یہ بتایا ہو کہ صحابہ کرام نے کسی صحابی سے کہا ہو بھئی تو نے تو میرا گھر خراب کر کے رکھ دیا، آدھا گھر دے دیا، آدھا کاروبار دے دیا، کہا 2 بیویاں ایک کو طلاق دیتا ہوں تم نکاح کر، آدھا سب کچھ کس کے لیے قربان کیا؟ اللہ کے لیے۔ جب اللہ کی رضا آتی ہے، اللہ کی محبت آتی ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی۔ یہ محبت تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، کسی نے سامان سینے سے لگا لیا، جی میرے گھر جانا آپ،
کسی نے اونٹنی پکڑ لی، میرے گھر جانا ہے، آگے پیچھے ہیں سب کہ آپ ہمارے مہمان بنی، اور مہمان سے وہ واقعہ یاد آ گیا۔ ایک مہمان آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 11 گھروں میں پیغام بھجوایا، کچھ کھانے کے لیے 11 گھر، کچھ بھی نہیں۔ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ ان کو بلایا، کہا یہ آج رات آپ کا مہمان ہے، لے جائیے۔ وہ اپنے گھر لے گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیوی کو بتایا جی مہمان آیا ہے، کھانا بھی دینا ہے اور رات یہاں پر آرام بھی کرے گا۔ کہنے لگی کھانا تو بہت تھوڑا ہے، مہمان کھائے گا تو ہمارے لیے نہیں ہوگا، وہ اکیلا کھائے گا تو اسے کیسا محسوس ہوگا، بچوں کو تو میں ویسے ہی سلا دوں گی کسی نہ کسی طرح۔ دیکھیے ہم بھی تو خواتین ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آج کی عورت راضی نہیں ہے۔ کہ اچھا ایسا طریقہ کرتے ہیں، میں کھانا رکھوں گی، آپ اس کے پاس بیٹھیے گا اور میں اپنی چادر سے چراغ کو کسی طرح بجھا دوں گی، وہ کھانا کھائے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ کہ چلو ٹھیک ہے، مہمان کی مہمان نوازی اللہ کی رضا کے لیے۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے ٹیبل سجا دیتے ہوں لیکن اس میں اللہ کی رضا نہ ہو، بس اس لیے کہ انہوں نے ہمیں کھلایا تھا ہم بھی کھلا رہے ہیں، وہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ لیجئے جی، مہمان نے کھانا کھا لیا، آرام کیا، صبح ہوئی، حضرت ابو طلحہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ کہا ابو طلحہ رات کو کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مسکرایا ہے تمہاری مہمان نوازی دیکھ کر۔ درمیان میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ تجھے پسند آ جائے۔ جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، اللہ آپ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت ہے، کوئی شراکت نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی چیز اپنے دل پر کسی انسان کو، کسی رشتے کو، کسی چیز کو اللہ کے مقابلے میں لا کر مسلط نہ کیجیے۔ ہم انسان ہیں، فطری طور پر سہارا ڈھونڈتے ہیں، کوئی سہارا ہو، کوئی ہماری کمیوں کو پورا کر دے، لیکن رب سے بڑا کوئی سہارا نہیں۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا، بتوں سے تجھ کو امیدی اور رب سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اللہ سے ہم مایوس ہوتے ہیں اور لوگوں سے امیدیں باندھی۔ بندوں سے بھی محبت کرنی ہے نا، مخلوق سے محبت کریں ایک لمٹ میں رہ کے۔ نیک لوگ ہیں، زندہ ہیں، دعا کروا لیں۔ کسی کو اللہ کے مقابلے پر نہ لائیے، نہ بیٹا نہ، تیرے لیے اپنی قبر میں آگ کے انگارے نہ بھروں گی میں، تو کام نہیں آئے گا۔ پل صراط پر حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں کسی اور کو اس سے آگے نہ بڑھائیے، ایمان کی حلاوت حاصل کیجیے۔ اب یہ گھر ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، پھر انتظار کیجیے۔ اگر آج ہمارا یہ عمل ہے تو پھر انتظار کرنا ہے کس چیز کا؟ عذاب تو آئیں گے، پھر مشکلات تو آئیں گی، اور وہ اللہ سے اور دور کر دیں گے۔ کیوں؟ ہم نے تو یہ اصول سمجھا ہی نہیں کہ سب سے زیادہ محبت ایمان والے اللہ سے کرتے ہیں، اور بندوں سے کرنی ہے، اپنے بچوں سے کیجیے، اپنے ساتھیوں سے کیجیے، اپنے والدین سے کیجیے، ہر چیز سے کیجیے، لیکن اللہ کے لیے کیجیے۔ اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ ناراض ہے تو وہیں پہ رک جائیے۔ آج آپ دیکھیے نا، فجر کی اذان ہوتی ہے، ہم سوئے رہتے ہیں، آپ خواب دیکھ رہے ہیں لیکن سو رہے ہیں۔ آپ کا خواب وہاں تو مکمل ہو گیا، لیکن اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو یقین مانیے وہ حقیقت میں سچ بھی ہو جائے۔ پر محبت، کام کے لیے ہم یونیورسٹی جانا ہے 6 بجے 7 بجے بھی اٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت میں نہیں اٹھتے۔ جو ہجرت کرے گا اللہ کے لیے اجر پائے گا، جو عورت کے لیے کرے گا اسے اجر نہیں ملے گا، کر وہ بھی ہجرت رہا ہے۔ قانون کیا ہے؟ من احب للہ ومن ابغض للہ، محبت کرنی ہے اللہ کی خاطر، دشمنی رکھنی ہے اللہ کی خاطر۔ ومن اعطى للہ، دینا ہے اللہ کے لیے۔ ومن منع للہ، روکنا ہے اللہ کے لیے۔ جو بندہ یہ کر لے اس کا ایمان مکمل ہے۔ اللہ کے لیے اگر محبت ہو کسی سے، ہمیں حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔
نہ وہ احسان جتلاتے ہیں، نہ وہ اذیت دیتے ہیں، نہ وہ ریاکاری کرتے ہیں. وہ دے رہے ہیں، اگر کوئی نہیں دے رہا واپس وہ ناراض نہیں ہوتے، وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. دنیا کی کسی شخصیت، کسی رشتے، کسی چیز کی محبت کو اتنا غالب نہ کیجئے کہ اس کی برائیاں بھی آپ کو اچھی لگیں. ہمارا یہ حال ہے، جب ہم محبت کرنے نکلتے ہیں نا بس اس کی برائیاں بھی اچھی، اور جب ہم کسی کے مخالف ہوتے ہیں اس کی اچھائیاں بھی بری لگتی. محبت اتنی نہ کیجیے کہ جب اختلاف ہو تو تمام راز ہم باہر نکال دیں. نہیں، محبت اللہ کے لیے، اللہ کی چیز ہے. اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنائیے. اگر وہ دے رہا ہے تب بھی اس کی رضا میں راضی رہیے. اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی اولاد کو چلائیے. یہ کوئی محبت نہیں ہے کہ جی رات کو لیٹ سویا تھا، موبائل دیکھ رہا تھا، اب نماز کے لیے نہ اٹھاؤں. یہ کیا محبت ہوتی؟ اور اگر اللہ لے لے تب بھی ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے. اللہ کے پاس گیا ہے نا، اس کی امانت ہے. آج کا یہ لیکچر بڑا ہی خوش قسمت لوگوں کے لیے، یقین مانیں، کیونکہ یہ تو ایک سیکرٹ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے. اچھا ڈر پھر بھی تھوڑا بہت رکھ لیتے ہیں ہم، محبت اس طرح نہیں ہے. محبت ہو نظر آنی چاہیے نا، پہننے میں، اوڑھنے میں، باتوں میں، انداز میں، نمازوں میں، ذکر میں، قرآن میں، معاشرت میں، معاشی اعتبار سے، عقیدے میں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک. اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، مجھے اپنی محبت عطا کر دیں. آج ہم کیا کیا چیزیں مقدم نہیں رکھتے، مال کتنا مقدم ہے. میں سوچتی ہوں کہ مال سے آپ سب خرید سکتے ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ مال سے نہیں خرید سکتے. مثلا بہترین سے بہترین بیڈ آپ خرید سکتے ہیں، بستر کمال کا ہونا چاہیے، مال سے خریدا جا سکتا ہے. پر نیند آئے اس پر، یہ آپ مال سے نہیں خرید سکتے. ایسے ہی ہے نا، کئی لوگ ہیں دوائیاں بھی کھاتے ہیں، نیند نہیں آتی. مال سے آپ بہترین کلاک اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں، لیکن جو گناہ کیے وہ وقت آپ خرید نہیں سکتے کہ واپس آ جائے میں نیکیاں کروں. ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے، ہر چیز سے زیادہ محبت کرنی ہے اللہ کی ذات سے کرنی. من احب للہ، جس سے بھی محبت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی. اپنے بچوں سے بھی، اپنے ماں باپ سے بھی، مال سے بھی اتنی محبت رکھنی ہے اللہ کے لیے، تجارت سے بھی اللہ کے لیے، رشتہ داروں سے اللہ کے لیے. بھائی اللہ راضی ہو پہلے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے بالآخر اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی راضی کر دیتا ہے. جب اللہ ناراض ہو جائے تو لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. کا کھانا کھلاؤ نیکی ہے نا، کیوں کھلاؤ؟ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے. آپ کسی کو کھلاتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، آپ صرف اللہ کی رضا چاہیں، کچھ بھی کرنا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ کوئی آپ کو بدلہ دے نہ شکریہ ادا کرے، آپ کو کوئی فرق نہ پڑے، میں نے اللہ کے لیے کیا. ہمارے اندر یہ کیپیسٹی موجود نہیں ہے. ادھر سے ہم کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگوں نے تعریف ہی نہیں کی، ہم نے تو اتنا اچھا کھانا کھلایا تھا، ہم ان کے گھر گئے بس پانی پوچھا اس نے، ہم نے ان کی شادی پہ اتنے پیسے دیے تھے، وہ آئے ہیں خالی ہاتھ آ گئے. اللہ کی رضا، اللہ کی محبت ہر چیز پر مقدم. اب اپنے دلوں میں ذرا جھانکیے، بھائی والدین سے، بچوں سے زیادہ، گھروں سے زیادہ، مال سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ مجھے اللہ محبوب ہے کہ یہ چیزیں محبوب ہیں. اور حقیقی جواب حاصل کریں اور جھانک کے دیکھیں اور اپنے دل کو بدلیں، اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں. اور اللہ تعالیٰ ہم سے ویسے بھی بہت محبت کرتا ہے. ایسے ہی ہم اتنے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہمیں اس قدر رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، مال دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے. اور اگر ہم اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں تو آپ سوچئے اللہ کی محبت کا عالم کیا ہوگا. ہمیں جنت ملے گی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اور صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا.
یہ کر کے دکھایا. کسی کی نئی دلہن ہے، وہ ایک رات کی ہے، اگر جہاد کی صدا بلند ہو گئی ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے چل پڑے. اس نے یہ نہیں سوچا ابھی تو ایک رات ہوئی ہے بھائی، میری بیوی اگر بیوہ ہوگی تو ایک دن کی بیوہ ہے. لیکن رزلٹ میں کیا ملا کہ میت تھوڑی سی اونچی اٹھ گئی ہے اور پانی کے قطرے اس سے نیچے گرتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حنظلہ، یہ ان کی میت کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. ورنہ تو ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میری زندگی ساری اور میرا مرنا صرف اور صرف تیرے لیے. بچے ہوں گے، کام کرنے ہیں، لیکن اللہ کی ذات سب سے مقدم ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہو. وقتی طور پہ کوئی آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، پریشان نہ ہوا کریں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ان کو راضی کر دے گا. لیکن اگر اللہ کو ناراض کر بیٹھے، بندے بھی ناراض ہو جائیں گے اور رب راضی نہیں ہوگا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. قیامت کا دن ہوگا جب لوگ دیکھیں گے نا، کہیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقتیں تو اللہ کے پاس ہیں، ہم کہاں بھٹکتے رہے. یوم یفر المرء من اخیہ، جب انسان کو نظر آئے گا میرے بہن بھائی مجھ سے بھاگ رہے ہیں، کہیں میں نیکیاں نہ مانگ لوں. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں بھی بھاگے گی، بتائیے، باپ بھی بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، جس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہے وہ ساتھی بھی اور بچے بھی. کہیں ہم سے کوئی نیکیاں نہ مانگ لے، کوئی کام نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو مقدم رکھا اور سب سے محبت کی اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور کرے اپنی محبت سے، اپنی محبت کے نور سے ہمارے سینوں کو کشادہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمارے ہر غم کا علاج بنا دے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے مشرک وہ بھی ہوتے ہیں جو لوگوں سے ایسی محبت کرتے ہیں، دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے. اس لیے اس کو پہچانیے. ہم کہتے ہیں نا ہم توحید پرست ہیں، صحیح معنوں میں موحد بنیے، توحید پرست بنیے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.